بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ساکن اور تنوین کا ادغام. تختی نمبر 24 میں ہم پڑھیں گے ادغام یرملون. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. تو آج ہم قاعدہ پڑھیں گے ادغام کا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور یہ اس میں سے سب سے آخری قاعدہ ہے. اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام. ادغام سب سے پہلے لفظ ادغام یاد کریں گے. ادغام. ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ادغام کے 6 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 6 حرف ہیں. یرملون، یا را میم لام واو نون اس کا مجموعہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہم کو. اب ایک بات ہم اور سمجھ لیں کہ ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں. ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ادغام غنے کے ساتھ اور ایک ادغام بغیر غنے کے. ادغام غنے کے ساتھ اور ایک ادغام بغیر غنے کے. ادغام کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. ادغام غنے کے ساتھ اور ایک ادغام بغیر غنے کے. آگے کی مثالوں میں ہدایات میں اسے ہم پڑھیں گے. تو ہم پڑھ رہے ہیں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ. کس کا قاعدہ ہے؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا بنا کر کے. نون ساکن، یہ جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں. اب دیکھیے حروف ادغام 6 ہیں. حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف ادغام 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ یہاں باکس میں ہمیں دکھ رہا ہے یا را میم لام واو نون یرملون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. حروف ادغام 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ یا را میم لام واو نون. یہ ہم کو یہ حروف ادغام ہمیں یاد ہونا چاہیے جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اب ہم قاعدے کو پڑھیں. قاعدہ کیا ہے؟ رول کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بارے میں نے بتا دیا. تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے.
جب ہم اس کی مثالیں ابھی پڑھیں گے تو یہ اور اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیں اور اب مثالوں کی طرف بڑھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ادغام کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام بلا غنہ اور ایک ادغام بالغنہ، بلا غنہ بغیر غنے کے۔ تو یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے، یہ جو حروف ہیں یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ ملانا، داخل کرنا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، اور اس کو کہا جاتا ہے ادغام بلا غنہ۔ تو ابھی ہم جس کی مشق کریں گے وہ ہے ادغام بلا غنہ۔ مثالیں جو ہمارے سامنے آئیں گی کس کی آئیں گی؟ ادغام بلا غنہ کی مثال آئے گی۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں را آئے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آئے گا؟ را۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم، تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس تنوین کے بعد یہاں پر را ہے۔ جب ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنے کے ادغام ہوگا، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ بغیر غنے کے ادغام کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز نہیں آئے گی۔ یہاں پر ہم دیکھیں در پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ در۔ در کیا پڑھ رہے ہیں؟ در۔ یہاں پر تنوین کی آواز نہیں ہے، یہی ہے ادغام بلا غنہ۔ اب اسے ہجا کریں گے، میم پیش مو، ح میم زبر حم، میم زبر ما، محمد، میم مشدد ہے، یہ میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، محمد۔ دال را پیش در، دال را پیش در، اور دال را دو پیش در بھی کہہ سکتے ہیں، ہجا کر سکتے ہیں۔ دال را پیش در، را زبر را، سین واو پیش سو، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ۔ میرے ساتھ آپ پڑھیے، محمد الرسول اللہ۔ حالت وقف میں محمد الرسول اللہ۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ دوسری مثال دیکھیے، مر ربیکا، مر ربیکا، نون ساکن، یہاں کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، نون ساکن یا تنوین کی آواز نہیں آئے گی، بغیر غنے کے داخل کر کے ملا کر پڑھیں گے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔
پڑھیں مر ربی کا، میم را زیر مر، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ آگے کی مثال دیکھیے، غفور الرحیم، رحیمن ہے، حالت وقف میں رحیمہ پڑھیں گے۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، را را زبر ر، را را زبر رر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم دو زبر من، رحیمن، غفور الرحیمن، حالت وقف میں غفور الرحیم۔ یہ تنوین ہمیں دکھ رہی ہے، یہ تنوین ہے۔ کیا قاعدہ ہم پڑھے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آئے۔ ایک بار اس قاعدے کو اور دیکھیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور اس کا نام کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ ہے، جسے ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر تنوین کی آواز نہیں آ رہی ہے، تنوین کی آواز آ رہی ہے، تنوین کی آواز نہیں آ رہی ہے، نون ساکن کی آواز نہیں آتی ہے۔ آگے کی مثال، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ، پڑھیے عیشۃ راضیۃ، عین یا زیر عی، شین زبر شا، تا را زیر تر، را الف زبر را، ضاد زیر ضی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد را ہے، اور ہم قاعدہ کیا پڑھ کر کے آئے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تنوین کے بعد را ہے، تنوین کے بعد یہاں را ہے، اور را ادغام بلا غنہ کے حروف میں سے ہے، اس لیے بغیر غنہ کے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ عیشۃ راضیہ حالت وقف میں گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، عیشۃ راضیہ۔ ادغام لام، ابھی جو مثالیں ہم پڑھے ہیں وہ را کی مثال تھی۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد را۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور تنوین کے بعد را ہے۔ اس طرح سے ہمیں قرآن کریم میں مثالوں کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، یہاں ہوگا ادغام بلا غنہ۔ اب ہم مثال وہ پڑھیں گے جس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام ہو۔ ادغام بلا غنہ کے دو حرف ہیں، لام اور را۔ مل لدنہ، مل لدنہ، یہاں ہم دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد لام ہے، نون ساکن کے بعد، اور قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف ہو، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے تو ہم بلا غنہ، بغیر غنے کے ادغام کریں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ مل لدنہ، مل لدنہ، میم لام زیر مل، میم لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدنہ، مل لدنہ، مل لدنہ۔ کل لہ، کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ، کل لہ، کل لہ۔ تنوین کے بعد لام ہے اور اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یقل لہ، یقل لہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، نون کی آواز نہیں آئے گی، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یقل لہ۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، اس لیے نون ساکن کو ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ رزقا لکم، را ز زیر رز، قاف لام زبر قل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رزقا لکم۔ یہاں ہم دیکھیں تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام ہے، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ رزقا لکم، اف لکم، اف لکم، اسے کیا پڑھیں گے؟ اف لکم، اف لکم۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام زیر فل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، اف لکم،
اُفِّل لَکُم. یہ قاعدہ انگلش میں دیکھیے، الادغام. ادغام وتھ غنہ اور ادغام وداؤٹ غنہ. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ادغام وداؤٹ غنہ. یہ رول ہمیں نظر آ رہے ہیں. آگے کی مثال دیکھیے. من لبن، من لبن، میم لام زیر مل، میم لام زیر مل، لام زبر لا، با زبر با، نون دو زیر نن، من لبن، من لبن، من لبن. ادغام بلا غنہ کے بارے میں ہم پورا پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ایک بار اس قاعدے کو ہم اور دیکھ لیں. حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، لام اور را میں سے کوئی اگر آتا ہے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اسے ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے.